حیا جس نے مبارک منزل کے ہر فرد کو ایک ایک کر کے اپنا دشمن بنا لیا، ان سب کے بیچ میں صرف ایک روحان ہی تھا جو آنکھ بند کر کے حیا کی ہر بات پر بھروسہ کرتا تھا۔ لیکن اب روحان بھی حیا کی ہر بات کو اپنے شک کے دائرے میں لا رہا ہے کہ حیا آخرکار ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ حیا کے غیر معمولی انٹرسٹ ہر بات کو لے کر روحان کو اب سمجھ میں نہیں آ رہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حیا جس نے اپنے پروجیکٹ کو لے کر بہت بڑا ایشو بنا لیا تھا اس بات کا کہ یہ پروجیکٹ میرا تھا، تو پھر یہ سائمہ اور رفت کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پروجیکٹ کو میرا نام دیا گیا تھا، پھر میرا نام ہٹا کر کسی اور کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس بات پر روحان حیا سے کہتا ہے کہ یہ امی جان کا فیصلہ ہے اور میں امی جان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میں سب سے زیادہ پیار اپنی ماں سے کرتا ہوں، ہاں میں تم سے پیار کرتا ہوں، لیکن میرا پیار تم سے بھی بڑھ کر میری ماں کے لیے ہے۔ تو آئندہ میرے ساتھ اس ٹاپک پر بات مت کرنا۔ حیا جو کہ پریشان ہو جاتی ہے یہ سوچ کر کہ روحان کو آخرکار کیا ہو گیا ہے۔ حیا جو کہ مبارک مستور کو ایک بار پھر سے اپنے باتوں میں لینے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کا بھروسہ پھر سے جیت سکے۔ حیا مبارک مستور کے پاس جا کر کہتی ہے کہ ہارون اور ارم جو چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی سچائی کھل کر سب کے سامنے آ جائے گی۔ امی جان آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سونیا کے خلاف جو بھی کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ ایک طرف سے حیا جس نے یہ بات کر کے کہ ارسلان وہی انسان ہے جو رات کے طریقے میں ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا، وہ پریشان ہو چکی ہے کہ اگر سچائی سب کے سامنے کھل کر آ گئی تو یہ راز بھی فاش ہو جائے گا کہ ان سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ حیا ہے۔ مبارک مستور حیا کی بات سننے کے بعد پریشان ہو جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ حیا ان باتوں میں اس قدر انٹرسٹ کیوں لے رہی ہے، اور یہی بات ہارون جا کے روحان سے کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ حیا ہر بات میں اتنا انٹرسٹ کیوں لیتی ہے اور وہ ہر بات میں انٹرفیئر کیوں کرتی ہے جبکہ اس کا ہر بات میں انٹرفیئر کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ وہیں پر جاتا ہے روحان اپنی ماں سے ملنے کے لیے جب مبارک مستور کہتی ہے روحان سے کہ یہ پروجیکٹ حیا کرنا چاہتی تھی لیکن اب وہ اس میں انٹرسٹ نہیں دکھا رہی، وہ علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو میں اسے انکار نہیں کروں گی، ہم اسے علیحدہ ہونے دیتے ہیں۔ روحان جو کہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا امی جان کہ آپ پروجیکٹ کو بند کر رہی ہیں، لیکن مبارک مستور جواباً روحان کو کہتی ہے کہ ہم پروجیکٹ کو بند نہیں کر رہے، حیا کو اس سے الگ کر رہے ہیں۔ روحان جب جا کر یہ بات حیا کو بتاتا ہے تو وہ بے حد غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ پروجیکٹ میرا ہے تو پھر مجھے اس سے کس طرح سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ روحان غصے میں کہتا ہے حیا کو کہ یہ پروجیکٹ رہے یا نہ رہے تمہارا اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیا جو کہ جواباً روحان سے کہتی ہے کہ دس از مائی بیبی روحان، تو اس بات پر روحان حیا کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے اس بیبی کو کسی اور نے اڈاپٹ کر لیا ہے تو بے فکر ہو جاؤ اور بے فکر ہو کر اس پروجیکٹ سے بھی علیحدہ ہو جاؤ کیونکہ اس پروجیکٹ کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے گنوایا ہے۔ وہیں پر بات ہوتی ہے جب کہتا ہے روحان کہ مجھے لگتا ہے کہ امی جان ارسلان سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، تو حیا یہ بات سننے کے بعد بوکھلا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ امی جان کو ارسلان سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس رشتے سے انکار کر دینا چاہیے۔ حیا کی یہ بات سننے کے بعد روحان جب کہتا ہے کہ کر لینے دو، ہو سکتا ہے کہ امی جان کو تسلی ہو جائے، تو حیا بوکھلا کر کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر روحان جب حیا سے کہتا ہے کہ تمہارا غیر معمولی انٹرسٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم یہ کیسی حرکتیں کرتی پھر رہی ہو، حیا وہیں پر ہو جاتی ہے پریشان۔ اور وہیں پر دوسری طرف رفت جب کہتی ہے آفاق سے کہ ارسلان کا ارم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس بات پر آفاق کہتا ہے کہ اگر اس بارے میں تم پہلے سے ہی جانتی تھی تو تم نے مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا۔ رفت تمام تر الزام حیا پر ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے حیا نے منع کیا تھا۔ تو حیا جو آ چکی ہے سب کی نظروں کے سامنے، کیا ہو جائے گا حیا کا اب پردہ فاش، کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔